بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حکیم لقمان علیہ السلام کی چند نصیحت آموز قوالِ زریں: نفرت کو کبھی نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، نفرت کو صرف محبت سے ہی مٹایا جا سکتا ہے۔ دانشوروں کی دماغ ایسے کنبے ہیں جن پر انسانی علم جو ہوتا ہے وہ کندہ ہوتا ہے۔ ادھورا علم خطرے کا موجب ہوتا ہے۔ علم کے چشمے کا پانی سیر ہو کر پیو یا پھر اس سے لگ ہی رہو۔ چند گھونٹ پینے سے آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، سیر ہو کر پینے سے دل دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے اجزاء میں موجود ہزاروں انقلاب مکان و زمان کے جو ترتیب و تناسب ہیں، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جا سکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم و اختیار ہے۔ عورت کی کتاب دنیا ہے اور وہ کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتی جتنا دنیا سے سیکھتی ہے۔ ادب نام ہے انسان کے خیالات اور جذبات کے اظہار کا۔ ان خیالات کی بنیاد تجربات پر ہوتی ہے، یعنی ان کی جڑیں زندگی کی مادی حالات و عوارض میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے گلے میں سورہ اخلاص لکھ کر لٹکا دو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ تعلیم دو قسم کی ہے، ایک ہمیں کمانا اور دوسری زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ بیوقوف کی خاموشی اسے عقل مند قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ پیٹ کی چربی کو دھوپ میں برف کی طرح پگھلانا ہے تو روز 2 بڑی الائچی چبا لیا کرو۔ ہمیشہ عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو خوشی اور تسکین ملے۔ عقیدے کی پرورش ماں کی گود اور نشوونما گھریلو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔ جب عورت مرد سے اظہار محبت کرتی ہے تو گیت بنتے ہیں، اور جب مرد عورت کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے تو غزل بنتی ہے۔ نہار منہ ایک بادام شہد میں ڈبو کر کھا لو، دماغ اتنا تیز ہوگا جو ایک بار پڑھ لیا 90 سال تک نہیں بھولے گا۔ اہل تحقیق شاہد اور سچی کسی حالت میں بھی اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ وہ بندہ بڑا ہی بد قسمت ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کی برائی مرنے کے بعد بھی چلتی رہے۔ آدمی کا اچھا نہ ہونا بھی ایک طرح کی برائی میں آتا ہے۔ ہر ایک شخص کی تحقیق اس کی اپنی حد نگاہ تک محدود ہے۔ اگر تم بڑے کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے کام بڑے طریقے سے کرو۔ ایک یہ جانتا ہے کہ گویا وہ کچھ نہیں جانتا، دوسرا یہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ صاحب علم کون ہے؟ جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شرک نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں۔ دنیا کی بہترین نیکی دوسروں کی عزت کرنا ہے۔ انسان کے اسلوب ظاہری میں عزت کا مرتبہ اس سے افضل ہے۔ انسان انمول ہے، ارزاں نہیں۔ کیا آپ 10,000 میں ہاتھ، 20,000 میں ٹانگ اور 1,00,000 میں اپنی آنکھیں بیچ دیں گے؟ اس دنیا میں بذات شاید کوئی شے اچھی یا بری نہیں، اچھائی یا برائی زاویہ نگاہ کا کرشمہ ہے۔ لوگ برا
بننا تو بہر طور پر پسند کرتے ہیں مگر برا کہلوانا برداشت نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کی موت کسی قوم کے لیے المیہ کی حیثیت رکھتی ہے انہی کی یوم پیدائش منائے جاتے ہیں۔ جو شخص مسلسل عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے وہ مقام کشف و مشاہدہ تک جا پہنچتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ ڈرتے رہو کیونکہ ایک مظلوم کی بد دعا آسمانی بجلی کی طرح عرش پر پہنچتی ہے۔ 3 جگہوں پر پانی پی لینا مردانہ طاقت میں حیرت انگیز اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 1 صبح نہار منہ، دوم صبح پیاس نہ لگی ہو، سوم روٹی کھانے کے درمیان۔ انسان کی حقیقی عظمت کا جائزہ اس کے اعمال سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھی اعلیٰ کتاب انسان کے لیے زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ انسانی زندگی میں قسمت کا بہت عمل دخل ہے۔ جو بندہ خود کو حوادثات زمانہ سے محفوظ سمجھتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ خدا کی قوت کا اندازہ تیز و تند طوفان ہی سے نہیں نسیم و صحت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد دماغ کو ایک بہتا جھرنا بنانا ہے، تالاب نہیں جو نل سے بھر جاتا ہے اور نل کے ذریعے خالی بھی ہو جاتا ہے۔ اگر قسمت اور تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ مقبرہ و تاریخ پر مجاور بن کر بیٹھے رہنے والی قوم جغرافیہ سے محروم کر دی جاتی ہے۔ جائیداد تو ہمیشہ پچھڑوں کے لیے چھوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ جو لوگ بظاہر زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں انہی میں ارتداد اور کفر کی اہلیت بھی زیادہ رہتی ہے۔ ان کا کفر خفی مرتد کے کفر جلی سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جوں جوں ظلم بڑھتا چلا جائے گا اس کے ساتھ باغیوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ مظلوم کو جب ظالم کے ظلم کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ظلم کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی عبادت بے فضول ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا اور موت کی تیاری کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں سستی سے کام لیتا ہے وہ عام لوگوں سے بھی بد ہے جو عبادت نہیں کرتے۔ عبادت عادت اور خواہش نفسانی کو ترک کر دینے کا نام ہے، نہ کہ عادت بنا لینا یا خواہش نفسانی کو بڑھانے کا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح جوان رہے تو غمی اور درد کو محسوس کرو۔ جتنا درد تم محسوس کرو گے تمہاری روح اتنی جوان ہوتی جائے گی۔ جو انسان دوسروں کی مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا پھر جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سمجھدار لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں۔